بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و ازواج محمد و اصحاب محمد۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کا مہینہ جہاں حرمت والا مہینہ ہے، وہیں یہ اسلامی تاریخ کا وہ مہینہ ہے جو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اس سے کچھ سیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے 50 سال نہیں ہوئے تھے کہ ان کی اولاد کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ اتنے عرصے بعد آج بھی غم حسین ہمارے دلوں میں اسی طرح زندہ ہے جب یہ سانحہ ہوا تھا۔ میں بڑے ہی دکھ بھرے دل کے ساتھ یہ ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں، جس کا صرف ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ جب ہم روز قیامت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہمارا نام اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں شامل ہو۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں انہوں نے بیان فرمائی۔ ناظرین، یہ جو اہل بیت کے ساتھ اس وقت ہوا، یہ جو اس کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، یہ صرف اس واقعے کا ایک پس منظر بیان کیا جاتا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی، اہل بیت کے سر قلم کیے گئے، ان کے ساتھ ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا گیا۔ ناظرین، اس سے بھی کہیں بڑھ کر سب سے بڑا جو ظلم ہوا وہ دین اسلام کے ساتھ ہوا کہ دیکھیں، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد جب مولا حسن خلیفہ بنے تو آپ دیکھیں کہ وہ عرصہ 6 ماہ کا جو عرصہ تھا مولا حسن کی خلافت کا، اس کو شامل کر کے جو خلافت راشدہ کے ٹوٹل عرصہ بنتا ہے وہ 30 سال بنتا ہے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا جس کے بارے میں کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت راشدہ ہوگی اور اس کے بعد ایک کاٹ کھانے والی ملوکیت جو ہے وہ آ جائے گی۔ ناظرین، آپ نے غور کیا؟ ویسا ہی ہوا۔ جیسے ہی صلح حسن کے بعد امیر شام نے اقتدار سنبھالا تو ہر طرف ظلم بربریت کا بازار گرم ہو گیا، صحابہ اکرام کو قتل کیا گیا، ظلم و بربریت کی ایک مثال قائم کر دی گئی، اور ایسی حکومت قائم ہو گئی جو لوگوں کے مال کو زبردستی قبضے میں لیتی تھی، یعنی کہ اسلام کی جو ایک نس تھی وہ کاٹ دی گئی۔ سب سے بڑا ظلم کے اسلام کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ یہ ہوا کہ اس کے بعد پھر ایک سانحہ ہوتا ہے جسے ہم واقعہ کربلا کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بھی کئی پہلو ہیں، میں اپنے حساب سے ایک پہلو پیش کرتا ہوں جو ہمارے ہاں ذاکرین یا علماء عام اکرام جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مولا حسین کو ایک مظلوم شخصیت بنا کر پیش کرتے ہیں جن کے ساتھ بہت ظلم ہوا۔ واقعی ان کو مظلومانہ ان کی شہادت کی گئی، اہل بیت کی خواتین کو بے پردگی کی گئی، چھوٹے بچوں کو، معصوم نوجوانوں کو قتل کیا گیا۔ لیکن کیا امام حسین کی جس طرح شہادت کو مظلومیت کا رنگ دیا جاتا ہے وہ مولا حسین کی بہادری، جرأت، استقامت کے شایان شان ہے؟ ناظرین، سوچنے والی یہ بات ہے کہ مولا حسین تو ایک بہادری کی عظیم داستان ہے۔ انہیں پتہ تھا کہ یزید اور ان کی حکومت ان کے ساتھ کیا کرے گی، لیکن نہ وہ ڈرنے والے تھے، نہ وہ کسی فاسق اور فاجر کی حکومت کو تسلیم کرنے والے تھے۔ کبھی آپ نے سوچا کیا یزید یا اس سے پہلے جب ان کے والد کی حکومت تھی تو کیا کسی کو اسلام کے اراکین ادا کرنے سے روکا جاتا تھا؟ کسی کو حج کرنے سے روکا جاتا تھا؟ کسی کو زکوٰۃ دینے سے، نماز پڑھنے سے روکا جاتا تھا کسی کو؟ آپ جتنی چاہیں نماز پڑھیں، آپ جتنے چاہیں روزے رکھیں، جتنی چاہیں عبادت کریں، ان کو اس سے کیا سروکار؟ اصل تو یہ تھا کہ وہ فاسق حکومت تھی، فاجر حکومت تھی، زبردستی کی مسلط کردہ حکومت تھی جس کو اہل بیت تسلیم نہیں کرتے تھے، جس کو، اور انہیں پتہ تھا کہ جب تک اہل بیت ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے اس پر کبھی بھی ایک آئینی حکومت، قانونی حکومت کا ٹھپا نہیں لگے گا۔ یہ نظام ہی تو تھا
جس کے خلاف مولا علی کھڑے ہوئے، جس کے خلاف امام حسن لڑے، جس کے خلاف مولا حسین شہید ہوئے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اپنی محفلیں سجاتے ہیں، مجلسیں سجاتے ہیں، ہم اہل بیت کا نوحہ پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں بیان کیا کہ کتنی دلیرانہ وہ شہادت تھی۔ انہیں پتہ تھا کہ سامنے بہت بڑا لشکر ہے اور میں صرف اپنے خاندان کے چند افراد کے ساتھ جا رہا ہوں، موت میرے سامنے کھڑی ہے۔ انہوں نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں۔ آخر وقت تک نہ انہوں نے فاسق فاجر یزید کی بیعت کی، نہ ان کی حکومت پر آئینی طور پر صحیح ہونے کا ٹھپا لگایا۔ انہوں نے مرنا قبول کر لیا، سر کٹوا لیے۔ سوچئے ذرا اس بات کو، اس پیغام کو سوچئے۔ کیا آج حسینیت ختم ہو گئی یا آج امام حسین کی شہادت کا سبق ختم ہو گیا؟ ناظرین نہیں، آج ہی ہمیں سب سے زیادہ اس تجربے کی، اس چیز کی ضرورت ہے، اس جذبے کی ضرورت ہے۔ جب ہر طرف یزیدیت چھائی ہوئی ہے، ہر طرف فاجر اور فاسق لوگ جو ہیں وہ اسلام کے نظام کو تباہ کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ آج ہر وہ شخص جس کے اندر حق اور سچ کا ساتھ دینے کا حوصلہ، جذبہ اور ہمت ہے، اس کو حسینی بن کر کھڑا ہونا ہوگا۔ ہر اس وقت کے یزید کے خلاف جو لوگوں کے حق دباتا ہے، جو لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتا ہے، جو حرمتوں کو پامال کرتا ہے، جو لوگوں کے مال لوٹتا ہے کسی بھی شکل میں۔ یہ تھا پیغام کربلا کا۔ آج ہم صرف ان کے نام پہ نوحہ پڑھتے ہیں اور سال بعد جو ہے 6 بھائی ایک ایونٹ بنایا اور ختم ہو گئے۔ کیا ان کا پیغام جو تھا یا ان کی جانیں تھی وہ یہی تھا کہ ہم محرم کے 10 دن بیٹھ کے نوحہ پڑھیں، ان کو یاد کریں؟ میرے خیال میں ایسا نہیں تھا۔ ان کا پیغام، ان کی شہادت ایک ابدی پیغام تھا کہ ہم نے کسی ایسی جبر کی طاقت کے سامنے نہیں جھکنا جو حق اور سچ پہ نہ کھڑی ہو۔ ایک شہادت نہیں ہوئی، سینکڑوں شہادتیں ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام کو قتل کیا گیا۔ یزید کے دور میں کعبے کے ساتھ کیا کیا گیا؟ تاریخ گواہ ہے۔ جب کعبے کو شہید کر دیا گیا، جب مسجد نبوی کو، جب بیت اللہ کو خون سے نہلا دیا گیا، ہم نے یہ سوچنا ہے۔ آج ہم نے اپنے حسینی ہونے کا، اپنے مولائی ہونے کا یہ ثبوت دینا ہے کہ ہم ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہم کسی فاجر اور فاسق کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بندہ جو ہے وہ لڑائی مار کٹائی پہ تولا ہے، نہیں۔ جس بندے کا جہاں جہاں پہ وہ کردار ہے، جو وہ کر سکتا ہے، وہ کردار حق اور سچ کی سربلندی کے لیے، حقیقت کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ یہ ہمارا ملک و قوم جو ہے یہ بھی اسی صورت میں سربلند ہو سکتا ہے جب آپ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فلسفے پر چلیں گے کہ ہمیشہ حکمران جو ہوں گے وہی ہوں گے جو عوام منتخب کرے گی، جو سچ اور حق پہ کھڑے ہوں گے، جو دین اسلام کی شرح پہ کھڑے ہوں گے، ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا تو ہم بحیثیت انسان بھی کامیاب ہو گئے اور بحیثیت امت مسلمہ بھی کامیاب ہو گئے۔ یہی شہادت کا پیغام ہے جو ہم سمجھ پائے ہیں اور ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔